اللہ پاک کی عظیم نشانی سورج سن بھی ہے، یہ ارتھ سے زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ سورج دن کی علامت ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے مگر رات کا سماں ہے، اسے کہتے ہیں سورج گرہن۔ اور سائنسی نقطہ نظر سے سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے، پھر سورج کی روشنی بعض اوقات کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پر اور بعض اوقات جزوی طور پر ماند پڑ جاتی۔ تو لوگ اس تعلق سے افراط و تفریط کا شکار ہیں، کہیں مخصوص شیشوں کے ذریعے نظارے ہو رہے ہیں، پارٹیاں منعقد کی گئی ہیں، اور کہیں عجیب عجیب تصورات ہیں۔ کہیں یہ تصور ہے کہ سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور نگل لیتے ہیں، بعض کے جو عقیدے کمزور ہوتے ہیں تو کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص نقصان دہ لہریں نکلیں گی، ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور بعض جو ہیں وہ علم نجوم کے ماہرین یہ پیشن گوئیاں دیتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے تو اب چوری، اغوا، قتل و غارت گری، خودکشیاں، تشدد کے واقعات ہوں گے، طرح طرح کے وہمات اس میں ہیں۔ عرب کے جو کفار تھے وہ کسی برے آدمی کی پیدائش یا اچھے آدمی کی وفات پر گرہن رکھتا ہے یہ ذہن رکھتے تھے۔ سورج گرہن کے تعلق سے یا چاند گرہن کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، سنیے سمجھیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھیں کہ چاند کو گرہن لگا ہے یا سورج کو گرہن لگا ہے، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، استغفر اللہ۔ اندھیرا چھا جاتا ہے دن کے وقت میں تو آپ قبر یاد کریں، آخرت کو یاد کریں کہ اس وقت بھی چاند اور سورج بے نور کر دیے جائیں گے۔ تو یہ نشانیاں کس لیے ہیں؟ ہمیں ڈرانے کے لیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور ہمیں علماء نے اس تعلق سے سمجھایا کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی ڈرانے والی نشانی ہے۔ سورج روشنی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا، ڈارکنیس۔ تو یہ ڈرانے کے لیے، اور انسان طبعی طور پر ایسے کاموں سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تاکہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور اللہ پاک کی فرما برداری کرے تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ تو جب بھی ہم سورج گرہن دیکھیں تو نماز پڑھیں۔ اچھا، یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے، عورت اپنے گھر کے اندر یہ اعمال کر سکتی ہے۔ جب دنیا کے نقشے پر اسلام کی انقلابی دعوت ابھری تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہمات کو ختم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں ایسا ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو سورج گرہن کے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، فرمایا سورج اور چاند اللہ پاک کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، انہیں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، پس جب تم اسے دیکھو تو اللہ پاک کو پکارو، نماز پڑھو۔ اب وہ جو نظارے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس سے بچنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے، تو ایسے موقع پر ہم انجوائے نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور قیامت کے دن کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے توڑ دیے جائیں گے، پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے۔